السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے تختی نمبر 1 مفردات۔ یہ پہلی تختی ہے نورانی قاعدے کی، اور اس پہلی تختی کو اگر خوب اچھے طریقے سے پڑھ لیا جائے، سمجھ لیا جائے، تو پورے قرآن حکیم کی تلاوت کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ پہلا حرف ہے الف۔ اس کو پڑھتے ہوئے جو عام طور پہ غلطی ہو جاتی ہے کہ لوگ اس کو الف پڑھ دیتے ہیں، الف، یا بعض لوگ اس کو پڑھتے ہیں الف، تو یہ دونوں طریقے درست نہیں ہیں۔ اس کی صحیح ادائیگی ہے الف۔ پھر اس کے بعد با، با کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ ایک ہے با کی شکل جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں لکھی ہوئی ہے سامنے، لیکن ایک اس کے ساتھ با کے ساتھ الف بھی لکھا ہوا ہے، تو با زبر الف با، وہ ہے اس حرف کا نام۔ ایک ہے شکل اور دوسرا جو اوپر لکھا ہوا ہے وہ اس کا نام۔ تو با کو تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور پھر تیسرے نمبر پر تا، تا کو بہت باریک پڑھا جاتا ہے، اور اس کے بعد ہے ثا۔ ثا کے اندر جو سب سے اہم ہے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اس حرف کے اندر ذرہ برابر بھی سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اگر سیٹی کی آواز آ گئی تو یہ سین کے ساتھ مل جائے گا، جو کہ تیسری لائن میں دوسرے نمبر پر لکھا ہوا ہے۔ اس کی ایک چھوٹا سا کلیہ یہ ہے اس سیٹی کو ختم کرنے کے لیے کہ اس حرف کی ادائیگی کرتے ہوئے تھوڑی سی زبان باہر نکال لی جائے، پھر اس حرف کو ادا کریں گے تو سیٹی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہے جیم، لمبا کر کے اس کو پڑھنا ہے۔ آگے چلیے جی، ہا۔ یہ حرف تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ یہ ملتا ہے دوسرے ہا کے ساتھ جو آخری لائن میں لکھا ہوا ہے، ہا۔ اس کو پھر بول لیجئے ہا، موٹا بھی نہیں کرنا، ہا غلط ہو جائے گا۔ بعض لوگ اس کو خا کر دیتے ہیں، خا، تو یہ خا نہیں ہے بلکہ اس کا ایک الگ ساؤنڈ ہے، ہا، باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے گرین کلر میں جو ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، خا، خا، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کوئی بھی کنڈیشن ہو، اس حرف کو کبھی بھی باریک نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد ہے دال۔ دال کے اندر عام طور پہ لوگ غلطی نہیں کرتے، دال، دال کو بہت احتیاط سے، کیونکہ اس کی آواز جو ہے خدشہ یہ ہوتا ہے کہ یہ زا کے ساتھ لوگ ملا دیتے ہیں جو کہ را کے بعد آتی ہے۔ ذال کو نرمی سے، اور اس میں سیٹی بھی نہیں ہے، ذال، ذال۔ اس کی مثال ہے جیسے قرآن پاک میں آتا ہے الذین، نرمی سے، نہ کہ الذین۔ آگے چلیے جی، آگے حرف ہے را۔ را کے اوپر جب حرکات ہوتی ہے، کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، الٹا پیش ہو، را موٹا پڑا جاتا ہے، لیکن نیچے حرکات ہوں تو را باریک ہوتی ہے، را۔ آگے چلیے زا۔ اس حرف کے اندر سیٹی ہے، اور اس کی آواز ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھی کا ساؤنڈ ہوتا ہے، جیسے اس کی آواز ہوتی ہے زا۔ آگے سین، سین میں بھی سیٹی ہے، بہت زیادہ سیٹی کی آواز ہونی چاہیے، باریک پڑھا جاتا ہے۔ شین، شین میں ایک صفت ہے تفشی، یعنی آواز پھیل جاتی ہے، شین۔ آگے ہے صاد۔ حرف صاد جو ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے، اس میں آپ کے ہونٹ بھی گول نہیں ہونے چاہیے، اگر باریک کریں گے تو یہ سین کے ساتھ مل جائے گا جو اس سے ایک قدم پیچھے ہے، صاد۔ آخر میں دال بھی آتی ہے اس کے نام میں، تو اس لیے اس کو قلقلہ بھی کرنا ہے، واد، اس کو بھی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ آگے صا، یہ بھی ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، باریک پڑھیں گے تو یہ تا کے ساتھ مل جائے گا جو کہ پہلی لائن کا تیسرا حرف ہے۔ آگے دیکھیے ضا، سے بھی موٹا پڑھا جاتا ہے، عین، عین، اس کی آواز حلق سے نکالی جاتی ہے، اور اگر حلق سے نہیں نکلے گی تو اس کی آواز حمزہ کے مشابہ ہو جائے گی جو کہ آخری لائن کا تیسرا حرف ہے، عین۔ گلے سے تھوڑا سا اس کا ساؤنڈ آنا چاہیے، حلق کا درمیانی حصہ وہ اس کا مخرج ہے۔
باریک پڑھا جاتا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھنا. آگے چلیے جی. غین، غین ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں غلطی کا احتمال نہیں ہوتا. یہ عام طور پہ لوگ اس کو صحیح پڑھتے ہیں. ف لمبا کر کے. قاف، قاف کو ہمیشہ موٹا پڑھتے ہیں. ذرا سا باریک کریں گے تو یہ اپنے سے بعد جو حرف آ رہا ہے کاف، یہ اس کے اندر چینج ہو جائے گا. قاف، یہ دو نقطے والا قاف ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے. زبر پیش کوئی بھی صورت ہو موٹا پڑھا جائے گا. آگے ہے کاف. کاف کو باریک پڑھنا ہے. بعض لوگ اس کو کیاف پڑھ دیتے ہیں، کیاف، جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ کاف موٹا نہیں کرنا اور کیاف نہیں پڑھنا. لام، لام کے اندر غلطی نہیں ہوتی. میم، نون، واو، واو پہ ہونٹ گول ہوں گے. ہا، حمزہ، یا، یہ دونوں ایک ہی طرح کا ان کی آواز ہوتی ہے. لکھنے میں فرق ہوتا ہے لیکن ان کی ادائیگی میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ چھوٹی یہ ہے، یہ بڑی یہ ہے، تو ایسا درست نہیں ہے. یہ دونوں کیا ہے؟ یا. اس کے ساتھ ہی ہمارا قاعدے کی پہلی تختی کا سبق مکمل ہوا. کل انشاءاللہ العزیز ہم دوسری تختی پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.